بهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بھی سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی 3 آیتیں اور پورا 5واں رکوع جس میں 7 آیتیں ہیں، گویا 10 آیتوں کی تلاوت کی ہے. گزشتہ ہفتے جو درس ہوا تھا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں حق تعالی شانہ نے انہیں منع کیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا. درخت کے قریب چلے گئے اور اس درخت کے قریب جانے پر حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ سب کے سب زمین پر اترو. سارے کے سارے زمین پر اترے. فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ہم نے کہا اترو، سب کے سب اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کا موقع ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے اور کچھ مدت فائدہ اٹھانا ہے جس کی جتنی عمر ہو. اب جب آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کو اور جتنا، اس لیے کہ اسی موقع پر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی اور اس کے سارے چھوٹے شیطانوں کو بھی اللہ نے راندہ درگاہ کیا. آدم علیہ السلام اس دکھ میں تھے. حق تعالی شانہ ہی نے سورہ اعراف میں ہے کہ تلقین فرمائے الفاظ بھی. جس طریقے سے ایک استاذ ہوتا ہے، بڑے ادارے کا کوئی ذمہ دار ہے، فیکٹری کا کوئی ذمہ دار ہے اور ماتحت سے کچھ غلطی ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس سے جائے بھی نہ، اور ہم نے اس کو درگزر کیا لیکن
کچھ الفاظ ایسے کہہ دے کہ جس کی وجہ سے درگزر کے سلسلے میں حجت تام ہو جائے، تو وہ خود کچھ تحریر لکھ کر کے دیتا ہے، یہ جملے ہیں، آپ اس پر دستخط کرو کہ میں یوں معذرت چاہتا ہوں، تو آپ کی درخواست قبول کی جائے گی۔ حق تعالی شانہ نے خود آدم علیہ السلام کو کلمات تلقین فرمائے کہ یہ کلمات کہہ دو، اللہ معاف فرما دیں گے سب کچھ۔ تو اس کا تذکرہ اللہ فرماتی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام نے تلقین کیے، آدم علیہ السلام انہوں نے کچھ جملے کہے جو اپنے رب سے تلقین شدہ تھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ جملے تلقین کی حق تعالی شان کے آدم یہ کہو، اللہ صاحب سب گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اس لیے بہت طاقتور یہ جملے ہیں اللہ سے گناہوں کی معافی کے سلسلے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نے کیا، تو ہم نقصان اور ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے 37 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، یہ بتلا رہی ہے کہ حق تعالی شانہ ہی نے آدم علیہ السلام کو تلقین کیے یہ کلمات کہ آپ یہ کلمات کہو، گویا معافی نامہ ہماری طرف سے یہ ہے، آپ کی دستخط ہو جائے گی اور ہم معاف کر دیں گے۔ اللہ نے معاف کیا۔ پھر اللہ فرماتے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، معافی تو ہو گئی، لیکن جو پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کے قریب جاؤ گے تو جنت سے باہر ہو جاؤ گے، چنانچہ اب سب کے سب باہر ہو جاؤ، معافی الگ چیز ہے۔ فَإِمَّا، لیکن وہ میں پہلے عرض کیا تھا شروع میں کہ خلافت اولی قائم کرنی تھی اللہ نے زمین پر خلافت قائم کرنی تھی۔ خلافت کا مطلب اللہ کے احکامات کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا اور حضرت انسان کو بھی کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم میں سے جن لوگوں کے پاس میری ہدایت کے پیغام آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، میرے پیغام کے پیچھے چلے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت کا غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام نائب بنائے گئے، پھر انبیاء علیہ السلام آتے چلے گئے، اور اس انداز سے سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد خاتم النبیین اور خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر مہر لگائے، ختم نبوت۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نیا دنیا میں نہیں آئے گا، آپ کے بعد یہ امت اس کو ذمہ داری سپرد کی ہے کہ وہ نبی والے پیغام کو سارے عالم میں چلائے۔ اب یہاں حق تعالی شانہ بہت دور تک بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس امت کے خاص بہت سارے مسائل میں بہت سارے حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل کی مثال دے دے کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور امت کو بھی رہنمائی کی ہے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کر کے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل 8 بیٹے تھے، 2 بیٹے کو چھوڑ کر کے 6 بیٹے اور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اس کے علاوہ 6 بیٹے اور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ پھر اس کے بعد انہی کی نسل میں تقریباً 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد
پھر عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہ تھے، براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ان کا لقب بنی اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جبرائیل کا مطلب بھی اللہ کا بندہ، میکائیل کا مطلب بھی اللہ کا بندہ، اسرافیل کا مطلب بھی، سب کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ کے معنی میں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد چلی بنی اسرائیل، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، ان کی جو نسل چل رہی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ پیچھے جائیں تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں لائیں گے 15ویں رکوع سے، یہاں 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے وہاں تک، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر نعمت کی تھی، اور میرے اس وعدے کو پورا کرو جو میں نے تم سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو۔ کون سی نعمت؟ بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حق تعالی شان اور بنی اسرائیل کے انعامات کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے تم پر یہ انعام کیا، میں نے تم پر یہ انعام کیا، میں نے تم پر یہ انعام کیا۔ لیکن ان انعامات کی جو قدر کرنی چاہیے وہ قدر انہوں نے نہ کی، اور جو وعدہ اللہ نے لیا تھا وہ وعدہ پورا نہ کیا۔ من و سلوہ اتارا بنی اسرائیل کے لیے، صبح شام گوشت ہوتا تھا، میٹھی چیز ہوتی تھی کھانے کے لیے، انہوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ من و سلوہ اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہمیں دال دے دو، کھیرا دے دو، ککڑی دے دو، پیاز دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصر فان لکم ما سألتم۔ آگے تذکرہ آئے گا یہ 7ویں رکوع میں۔ اللہ نے فرمایا عجیب لوگوں، تم بدل دیتے ہو وہ بہترین نعمتیں جو میں نے تمہیں دی، هو ادنی بالذی هو خیر، ادنا چیز مانگتے ہم نے بہترین چیز عطا فرمائی تھی۔ وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اس سے پیچھے انہوں نے ککری مانگی، وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا، لہسن مانگا، وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا دالیں مانگی، وَبَصَلِهَا پیاز مانگی، ہمیں یہ چیز دے دو۔ یہ کیا روز گوشت اور میٹھی چیز دیتے ہو کھانے میں؟ تو وہ نعمت اللہ نے چھین لی۔ اللہ رب العزت نے توریت دی، توریت میں تبدیلی کرنا شروع کر دی انہوں نے آیتوں میں۔ پھر اللہ نے انہیں کہا کہ جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے منکر ہوئے تو اللہ نے 40 سال ایک میدان میں انہیں گھیرے رکھا، جس کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ 40 سال تک اس کے باہر نکل نہیں سکے۔ اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء علیہ السلام عطا فرمائے، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کی۔ انہی بنی اسرائیل میں ایسے بھی اوقات آئے کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ زیادتی کی، یہاں تک کہ قتل بھی کیے۔ تو وہ نعمتوں کی ناشکری۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ کون سے عہد؟ ایک عہد تو سارے انسانوں سے لیا تھا، اس میں بنی اسرائیل بھی آ گئے تھے، جس کو میں نے پہلے عرض کیا۔ 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ سارے انسانوں سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کو کہ میں رب ہوں لیکن میری نہیں مانی تم نے، اللہ رب العزت نے ایک عہد یہ لیا تھا۔ دوسرا عہد انبیاء علیہ السلام سے لیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 3 پارے کے آخر میں بیان فرمایا ہے۔
جس کا تذکرہ پہلے بھی میں نے کیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا تھا. اور وہ عہد کیا تھا؟ جب آپ کی طرف ہمارے پاس سے کتاب پہنچے جو رسولوں کی تصدیق کرنے والی ہو، جو تمہارے ساتھ کتابیں ہیں وہ ساری، اور بعد میں آنے والے رسول کا بھی تذکرہ ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور بھی ضرور تم ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور بھی ضرور اس رسول کی دین کی محنت کے ذریعے سے مدد کرو گے. یہ عہد لیا تھا. تو بنی اسرائیل کے ساتھ اس زمانے میں جو بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا تھا. پھر قرآن کریم میں یہی بنی اسرائیل ان سے ایک تیسرا عہد لیا تھا جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے تیسرے رکوع میں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور فرمایا ہم نے ان میں 12 نقیبوں کو بھیجا، 12 چودھریوں کو، 12 ذمہ داروں کو بھیجا، 12 جماعتیں تھیں. جب دریا پار کیا اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، 12 راستے بن گئے تھے، 12 جماعتیں بھی تھیں، 12 سرداروں کے ماتحت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، میرے رسولوں پر ایمان لائے، آنے والے قیامت تک جتنے رسول، تو اس رسول پر ایمان لانے کی جب بات کی تھی، پھر صرف ایمان لانے کی بات نہیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، رسولوں کی مدد بھی کرو گے، اور صرف یہ نہیں بلکہ مال خرچ کرنے کا وقت آئے تو وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ بھی دو گے، دین کی نسبت پر مال بھی خرچ کرو گے. یہ عہد لیا تھا. تو اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور بھی ضرور تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ضرور بھی ضرور تمہیں ایسے جنت میں باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. تو جب تم میرے عہد کو، معاہدے کو پورا کرو گے تو میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں جنت میں داخل کروں گا، گناہ معاف کر دوں گا، میں بھی کروں گا. اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھے سے ڈرنا. تو یہ بنی اسرائیل یعنی یہودی وہ ایمان نہ لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن کے بھی منکر ہوئے، اس کی طرف اشارہ ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ جو کچھ کہ میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے ساتھ ہے. یعنی اب قرآن پر ایمان لاؤ. قرآن توریت کی بھی، انجیل کی بھی، زبور کی بھی، صحف ابراہیم اور موسیٰ کی بھی 104 کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. 104 کتابوں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے کفر کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے سے مال کے عوض مت خریدو. یہ کیا کرتے؟ مالدار اگر زنا کرتا تو اس کو گدھے پر سوار کرتے، ایک چکر لگا لیتے، اور غریب اگر یہ کرتا تو اس کو سنگسار کرتے کہ مالدار سے پیسے لے لیے، مال لے کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے توریت میں رد و بدل کیا تو اللہ فرماتے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو. یہ بھی نصیحت کی بنی اسرائیل کو. پھر نصیحت کی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو. وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق اور باطل کو کا امتیاز ختم کر دیتے تھے. اس کی نصیحت کی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، حق کو چھپاتے ہو. اسی لیے اس امت کو فرمایا کہ
ظالم و جابر لوگوں یا ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے. کلمۃ الحق عند سلطان جائر، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا. آج ہم حق کو حق تو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. وہ دعوت کو ہم دعوت نہیں سمجھتے. غلط کو غلط کہنا یہ ہم نہیں کرتے. اس کی طرف اشارہ کیا. اور پھر ان کے اندر دو اہم بیماریاں تھیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ. ایک حب مال اور ایک حب جاہ. مال کی محبت اور مرتبے کی محبت. تو مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو. تو مال کی محبت کم ہوگی. کیوں؟ نماز جو ہے صبر سکھاتی ہے. آگے بھی یہ آیت آ رہی ہے. اور اس کے ذریعے سے جو ہے آگے بھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آئے گا. اس زکاة اور زکات کو ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ عجیب اشارہ کیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز پڑھو. ورنہ رکوع کرنے والوں کا تذکرہ نہ کرتے، یوں کہتے نماز پڑھو. لیکن فرمایا وہ نماز کا تذکرہ تو اوپر آ گیا، نماز کو قائم کرو. یہ جو تیسرا جملہ استعمال کیا، پہلا نماز کو قائم کرو، دوسرا زکات کو ادا کرو. نماز اس کے ذریعے سے بدنی عبادت کو گھیرا ہے، اس کو بیان کیا ہے. اور زکات کے ذریعے سے مالی عبادت کو بیان کیا، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور رکوع کرو، سجدہ کرو. جو کہ بنی اسرائیل کی نماز میں ایک روایت کے اعتبار سے رکوع نہیں تھا، قیام سے سیدھے سجدے میں جاتے تھے. اس لیے ان کو رکوع کا بھی کہا، اور یوں کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اکیلے نہیں، جماعت سے نماز پڑھو. پھر ان کے جو علماء تھے بنی اسرائیل کے، وہ اپنے ماتحتوں کو کہتے تھے کہ ہاں ایمان لے آؤ، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے. کہ ہم اگر ایمان لائیں گے تو ہماری چودراہت ختم ہو جائے گی اور خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. ان کو کہا گیا اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، سمجھتے نہیں. ان کے ان علماء کو کہا گیا جو علماء، بعض علماء ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت تفصیل سے ان کا واقعہ ہے، قرآن کریم میں ان کے سلسلے میں آیتیں بھی اتری ہیں. وہ بہت بڑے عالم تھے، احبار یہود میں سے تھے، وہ ایمان لے آئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کعب احبار علیہ الرحمہ ایمان لائے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پایا، لیکن ایمان نہیں لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پایا تو ایمان لائے، اس لیے صحابی نہیں بن سکے. زمانہ تو پایا تھا لیکن ایمان نہیں لائے. تو ایسے بہت کم احبار یہود، یعنی یہود کے علماء ایمان لائے. البتہ وہ کہتے تھے جب ان کی قوم جاتی کہ یہ حق نہیں ہے، کہ حق ہے، تم ایمان لے آؤ، ہم جائیں گے تو ہماری چودراہت خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں. اب یہاں پر جو آیت ہے یہ ان کی حب جاہ اور حب مال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. جب صبر کرو گے خواہشات ختم ہوگی. ایک آدمی کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہے، ان خواہشات کو ختم کرنے کا راستہ صبر ہے. اس نے اپنے دل کو مار دیا. اب خواہشات ختم ہو گئی تو مال کی بھی ضرورت نہ رہی، تھوڑے سے مال میں بھی گنجائش اور زندگی گزر جائے گی اس کی. خواہشات اس نے اپنی ختم کر دی صبر کے ذریعے سے. اس لیے فرمایا کہ واستعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. یہ صرف بنی اسرائیل نہیں، ساری امت کے لیے، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا. میں نے پہلے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کو کہہ کر اس امت کو بھی دعوت دی جا رہی ہے.
واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو کہ آدمی جب نماز پڑھے گا تو اس کے اندر مسکنت آئے گی، تواضع پیدا ہوگی نماز کے ذریعے سے، تو پھر عہدے کرسی اور مرتبے کی جو خواہش ہوتی ہے انسان کو وہ ختم ہو جائے گی، حب جاہ ختم ہو جائے گی، مرتبے کی خواہش کہ میرا بھی کوئی مرتبہ ہو، میرا بھی کوئی وقار ہو، کہ نماز اس کو عاجزی سکھاتی ہے، مسکنت سکھاتی ہے۔ فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اس سے یہ دونوں بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ لیکن یہ دونوں بیماریاں مشکل ہوتی ہے ان کے لیے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اکثر لوگوں پر مشکل ہوتی ہے مگر 3 صفات والوں کے لیے اللہ یہ دونوں صفات پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ 3 صفات جس میں ہوں ان کے لیے حب جاہ اور حب مال ختم کرنا آسان ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ اس کو ایک آیت میں فرمایا الا علی الخاشعین، مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشوع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے حب جاہ اور حب مال ختم کرنا آسان ہے۔ ایک الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، دوسری چیز وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی اللہ کی لقاء کے مشتاق ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ کیا دنیا ذلیل ہے، میں اپنے ربا سے ملوں گا اور وہاں جاؤں گا آخرت میں تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اپنے والدین جو چلے گئے دنیا میں سے ان نیک والدین سے ملاقاتیں ہوگی، اور وہاں پر حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعتوں سے اتنا یقین تھا۔ مشکات میں روایتیں ہیں، ایک صحابی بیمار ہوئے اور نزاع کی حالت تھی، دوسرے صحابی ان سے ملاقات کے لیے گئے تو ان صحابی نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی اب آپ کے جانے کا وقت ہے، دیکھو جب آپ پہنچو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ مشکات میں روایت ہے تفصیل سے، جب آپ یہاں سے جاؤ گے تو جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا آخرت میں جاؤ گے تو وہاں آپ کی ملاقات ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دیکھو صحابہ سے ملاقاتیں ہوگی، دیکھو ہم تو اس ذلیل دنیا میں آپ ہمارا سلام پہنچا دینا۔ یہ صحابی کی باتیں ہیں، حدیث میں ہے، ان کو اتنا یقین تھا کہ اس ذلیل دنیا میں کیا لینا دینا، جب آپ جاؤ تو وہاں ہمارا سلام کہہ دینا۔ ایسے کئی واقعات احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام کا ایمان اور یقین اتنا کامل تھا۔ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کا ان کو یقین۔ اور تیسری چیز وانہم الیہ راجعون، قیامت کے قائم ہونے کا یقین کہ سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں اللہ کے پاس سب نے رجوع کرنا ہے، سب نے پہنچنا ہے۔ قرآن کریم میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، قرآن کریم میں ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف سب نے جانا ہے۔ یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ یہ 3 صفات، ایک الا علی الخاشعین، اللہ سے ڈرنے والے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ہر ایک کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، اور تیسرا قیامت قائم ہوگی وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ 3 چیزیں جس میں ہوگی اس کے اندر صبر بھی آئے گا اور نماز بھی زندہ ہوگی، اور صبر جب آئے گا اپنی خواہشات کو دبانے کا پاکیزہ سلیقہ طریقہ اور ڈھنگ آئے گا تو انسان مال کا لالچی نہیں بنے گا، پھر وہ کہے گا تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے بھائی، زیادہ کی تمنا نہیں ہے۔ اور نماز جب زندہ ہوگی تو مسکنت اور تواضع آئے گی، تو اپنی بڑائی اور اپنے حب جاہ مرتبے کی ایک خواہش ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اہم ترین نصیحتیں جہاں ان کو کی وہیں پر اس امت کو بھی کی، اس کے بعد بھی بہت دور تک بنی اسرائیل کو جو نصیحت کی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ حق تعالی شان و ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.